تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت و ایمان و تقویٰ کی بہترین حالتوں میں موجود ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کا مطالعہ کریں گے۔ چلیں آئے دیکھتے ہیں۔ الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتاب تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ایک اور خصوصیت بتاتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، یعنی قرآن مجید۔ اور صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے تھے، یعنی تورات، انجیل اور زبور۔ یہاں پر اب پھر دوسرا حصہ جو اس میں ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں میں واضح فرق ہے، آخرت پر یقین اور کتابوں پر ایمان۔ کیونکہ ہم نے پہلی آیت جو پچھلی تھی اس میں بھی پڑھا تھا کہ ایمان ہی لانا ہے، اور اس میں بھی ایک حصے میں پڑھا ہے کہ ایمان ہی لانا ہے، لیکن اس کے دوسرے حصے میں ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت پر یقین رکھنا ہے۔ قیامت پر یقین کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، صرف ان پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، پہلے جو ہم نے صفات بیان کی ہیں، بلکہ قیامت پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ جب تک ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، آخرت پر یقین نہیں ہوگا، تب تک ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک ہمارا قیامت پر یقین نہیں ہوگا، ہم یہ یقین نہیں رکھتے ہوں گے کہ ہاں بھئی ہم نے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال نامے پکڑانے ہیں، قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، جہنم اور جنت کا فیصلہ ہونا ہے، تو تب تک ہم نہیں دنیا میں بھی صحیح کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا ہماری تیاری ہے آخرت کے لیے۔ اس دنیا میں جو ہم عمل کریں گے ان کا حساب ہمیں آخرت میں جا کے دینا ہے۔ اگر ہم دنیا میں اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں آخرت میں اچھے اعمالوں کے بدلے ہمیں جنت ملے گی۔ اگر ہم دنیا میں ہی برے اعمال کریں گے تو ہمیں آخرت میں جا کر جہنم ہی ملے گی۔ تو اس وجہ سے حاصل کلام یہ ہے کہ سب سے زیادہ قیامت پر یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری سنا دی ہے جو کہ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہدی من ربہم، مطلب ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت نہیں دیتا ہے، مطلب جس کو ہدایت مل جائے وہ خوش نصیب بندہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا چاہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ مطلب ہدایت جب مل جائے نا تو انسان پھر چاہتا ہے کہ وہ خود کو برائی سے روکے، خود کو حرام کاموں سے روکے، ہدایت سے تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جس سے میرا اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس سے میں جنت میں جا سکوں، جس سے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکوں۔ نماز ادا کر کے انسان بے حیائی، جھوٹ اور برائی سے بچ جاتا ہے اور آخرت میں فلاح پا جاتا ہے۔ نماز صرف ادا نہیں، نماز قائم کرنی ہوتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوانے ہوتے ہیں، پھر یہ آخرت میں فلاح پائی جاتی ہے اور آخرت میں کامیابی کے طور پر جنت ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولئک هم المفلحون، مطلب یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون فلاح پانے والے ہیں لوگ۔ فلاح کا مطلب قرآن مجید کی اصطلاح میں بہت عام ہے، جو کہ باطنی حقیقت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کا مزید ذکر سورۃ مومنین کے شروع میں بھی ہوگا۔
یہاں تک کہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے طویل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہی لوگ متقین لوگ تھے اور یہی لوگ فلاح پا گئے ہیں۔ پھر طویل عام میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی طرف اشارہ کیا کہ اگر ہم لوگ بھی فلاح پانا چاہتے ہیں تو ان سب باتوں پر عمل کر کے ہم بھی فلاح پا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے سنت پر عمل کر کے ہم بھی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان متقین لوگوں میں شمار ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی آیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔